خواتین و حضرات، فاسٹنگ کے ذریعے ڈائجسٹو سسٹم پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ کھائیے من بھاتا اور پہنیے جگ بھاتا، لیکن من بھاتا اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا کہ ہضم ہو سکے، ورنہ یہ جسم کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں کھانے پینے کی اعتدالیوں کی وجہ سے جس قدر امراض پھیلتے ہیں شاید کسی اور ذریعے سے پھیلتے ہوں۔ کھانے پینے کے معاملات کو کنٹرول کر کے انسان بہت سے امراض سے بچ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دنیا بھر کی مسلم امہ خوش قسمت ہے کہ انہیں سال میں ایک ماہ کے لیے اپنے جسمانی نظام کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے۔ فاسٹنگ کے عمل میں یعنی کہ روزے کے عمل سے جسم میں انسانی کے جس نظام کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے وہ نظام یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم، نظام ہضم ڈائجسٹو سسٹم ہے۔ فاسٹنگ کرنے والے افراد کا یہ نظام مکمل طور پر اوورالنگ کے مراحل سے گزر کر تازہ دم ہو جاتا ہے، کیونکہ عام دنوں کے برعکس فاسٹنگ کی حالت میں انسان صرف وقت مقرر پر ہی کھانا کھاتا ہے، چنانچہ سارا دن دیگر انواع اقسام کے کھانوں سے بچا رہتا ہے۔ قدیم اتباع اس بات پر صدیوں سے عمل پیرا ہیں کہ کسی بھی بیمار کو تندرستی سے ہمکنار کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے معدے کو خالی کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ نظام یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم انسانی جسم کی کل توانائی کا 30% حصہ استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اگر نظام یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم کو ایک مخصوص مدت تک مکمل طور پر آرام کا موقع فراہم کیا جائے تو جسم سے زہریلے مادے خارج ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اس وجہ سے جسم بہت جلد بیماریوں پر قابو پا کر تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔ جو قوت اس کو اپنے مسائل حل کرنے میں لگتی ہے وہ جسم کو بہتر رکھنے میں اور بہتر تندرست بنانے میں جسم صرف کرتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مور بانڈ نے روزے کے متعلق اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اسلامی علوم کا مطالعہ کیا ہے۔ جب میں نے فاسٹنگ یعنی کہ روزے کے متعلق پڑھا تو انتہائی حیرت زدہ ہوا کہ دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کی صحت اور تندرستی کے لیے کیسا بہترین سامان کیا ہوا ہے۔ میں نے روزے یعنی کہ فاسٹنگ کے احکام کو آزمائشی طور پر جب اپنے اوپر لاگو کیا تو مجھے اپنے جسم میں عجیب و غریب تبدیلیاں محسوس ہوئیں اور ایسا لگا جیسے میرے جسم کے سارے نظام رینیو ہو گئے ہیں۔ نیز مجھے کافی عرصے سے معدے کا السر کی شکایت تھی جو کہ فاسٹنگ کے ذریعے یعنی کہ روزے رکھنے سے رفع ہو گئی، اور اس کے علاوہ مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر بھی انتہائی سکون میسر آیا۔ پروفیسر مور بالٹ کے علاوہ دیگر کئی ایسے ماہرین صحت ہیں جنہوں نے فاسٹنگ یعنی کہ روزے کے اثرات معدے پر محسوس کیے اور اس کا برملا اظہار کیا کہ فاسٹنگ یعنی کہ روزے کی حالت میں معدے پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی بدولت معدے کی رطوبتوں میں توازن قائم رہتا ہے۔ واضح ہو کہ نظام ہضم یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم کی رطوبت کا دماغ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوتا ہے۔ عام حالت میں بھوک کے دوران رطوبتیں زیادہ خارج ہوتی ہیں جس سے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، جبکہ روزے کی حالت میں یعنی کہ فاسٹنگ کی کنڈیشن میں دماغ سے رطوبت خارج کرنے کا پیغام نہیں بھیجا جاتا کہ دماغ کے خلیوں میں یہ بات ریکارڈ ہوتی ہے کہ فاسٹنگ کے دوران کھانا پینا حرام ہے۔ چنانچہ اس طرح روزے کے دوران نظام ہضم درست ہو جاتا ہے اور روزہ یعنی کہ فاسٹنگ آنتوں کو بھی توانائی اور آرام فراہم کرتا ہے۔
یہ صحت مند رطوبت کے بننے اور معدے کے پٹھوں یعنی مسلس کی حرکت سے ہوتا ہے۔ ہاتھوں کی شرائین کے غلاف کے نیچے اینڈوتھیلیم محفوظ رکھنے والے نظام امیون سسٹم کا بنیادی عنصر موجود ہوتا ہے، جسے انتڑیوں یعنی کہ انٹسٹائن کا جال روزے کے دوران نظام کو نئی زندگی اور توانائی ملتی ہے۔ اس طرح یہ تمام بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جو ہضم کرنے والی نالیوں پر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو امیون سسٹم انٹسٹائن کی اینڈوتھیلیل لائننگ کے نیچے ہوتا ہے تو اسے آرام کرنے کا موقع ملتا ہے فاسٹنگ کی کنڈیشن میں، اور وہ رینیو ہو جاتا ہے اور اپنے سارے امیون سسٹم کو اوورالنگ کا ٹائم مل جاتا ہے۔ اوورالنگ کے ٹائم سے نئے امیونوگلوبولنس اور اینٹی باڈیز تیار ہو جاتے ہیں جو کہ آئندہ کھانے کی صورت میں بہت ہیلپ کرتے ہیں، اور جو بھی وائرسز بیکٹیریا داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں انٹسٹائن کے ذریعے وہ ان کو وہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح نظام ہضم یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم کو اوورالنگ کا جو ٹائم ملتا ہے اس سے صحت بہتر ہو جاتی ہے۔